الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ عزیز ساتھیو، دوستو، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور پہلا عشرہ ختم ہونے والا ہے جو رحمت والا عشرہ ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کہا جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اللہ کی طرف منسوب کر کے فرمائیں کہ اللہ فرماتے ہیں۔ وہ حدیث یہ ہے، جو بندہ میری طرف ایک بالش سے آتا ہے، من تقرب الیہ شبرا، جو ایک بالش سے آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں ایک ہاتھ آتا ہوں۔ ومن تقرب الیہ ذراعا، اور جو بندہ ایک ہاتھ آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں 2 ہاتھ میں اس سے قریب جاتا ہوں۔ اور جو بندہ چل کر اللہ کی طرف جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں دوڑ کی طرف اس کے پاس جاتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہاتھ چلنا تو اللہ ایک ہاتھ آگے بڑھتے ہیں، انسان ایک ہاتھ چلتا ہے، اللہ 2 ہاتھ آگے بڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اللہ کی رحمت، اللہ کا قرب ملتا ہے۔ بس انسان کے لیے تھوڑا یہ کام ہے کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ جیسے رمضان کے مہینے میں بندوں کو اللہ تعالیٰ ان خاص اعمال کی توفیق دیتے ہیں جس کی توفیق غیر رمضان میں نہیں ملتی۔ مثلا رمضان میں آدمی 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے، کبھی تلاوت قرآن بھی کرتا ہے، کبھی تہجد بھی پڑھتا ہے۔ انسان تھوڑا سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا قرب اس کو ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نزدیکی اس کو ملتی ہے۔ یہی رمضان کا مطلوب بھی ہے اور مقصود بھی ہے۔ یہ رمضان جو ہے یہ شہر الغفران ہے، یعنی رمضان ہم کو اس طرح گزارنا چاہیے کہ ہماری مغفرت ہو جائے۔ ایک حدیث میں سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں پہلی سیڑھی پر منبر کے اوپر قدم رکھا، میں نے آمین کہا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا۔ صحابہ پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ سے ایسا عمل دیکھا ہے، اس سے پہلے ایسا عمل کبھی نہیں دیکھا۔ نبی کیا فرماتے ہیں؟ نبی فرماتے ہیں ہاں، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور فرمایا، انہوں نے بددعا کی، ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنے والدین کو موجود پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنائے۔ پھر میں نے منبر کی دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص کہ میرا نام آئے، نبی کا نام آئے اور اس پر درود شریف نہ پڑے۔ میں نے کہا آمین۔ میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پا کر کے اپنی مغفرت نہ کرائے۔ میں نے کہا آمین۔ یہ بددعا اس شخص کے لیے ہے جو رمضان کے مہینے کو غفلت میں گزارے،
رمضان کے مہینے سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ یہ رمضان کا مہینہ جو رحمتوں والا ہے، برکتوں والا ہے، عظیم الشان مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ شاہی مہمان ہے۔ یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اللہ کا شاہی مہمان ہے۔ رمضان میں 5 حرف ہیں، را ہے، میم ہے، ضاد ہے، الف ہے، نون ہے۔ محبوب سبحانی، غوث سمدانی، پیر لاسانی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رمضان میں 5 حروف ہیں۔ رمضان کی را سے مراد اللہ کی خوشی، رضوان اللہ، اللہ کی خوشی مراد ہے۔ میم سے مراد محبت اللہ، اللہ کی محبت مراد ہے۔ الف سے مراد اللہ کی الفت مراد ہے۔ ضاد سے مراد اللہ کی ضمانت مراد ہے۔ نون سے اللہ کا نور مراد ہے۔ گویا کہ اس مہینے میں اللہ کی رضا بھی ہے، اللہ کی عطا بھی ہے، اللہ کی محبت بھی ہے، اللہ کی الفت بھی ہے، اللہ کی نورانیت بھی ہے۔ پھر اس بندے کا کیا حال ہوگا جو ان 5 چیزوں کو ایسی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ پا کر کے بھی اپنی مغفرت نہ کرائے۔ قرآن کریم نے کہا روزے کا جو مقصد ہے، ہم لوگ ایک تربیتی کورس سے گزر رہے ہیں۔ روزے کا مقصد تقوی اور للہیت ہے اور وہ ہمیں حاصل ہو رہا ہے۔ کیسے حاصل ہو رہا ہے؟ ہم کھانا نہیں کھاتے، بھوکے پیاسے رہتے ہیں، بیوی سے ملتے نہیں ہیں، اور محرمات جتنے بھی ہیں، گالم گلوچ ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، ان تمام چیزوں سے بچتے ہیں۔ اسی کا نام تو تقوی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے جو تقوی اختیار کرے گا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اور اللہ کے سامنے حاضری کی وجہ سے وہ کھانے پینے سے رکا رہا اور تقوی اور للہیت کو اپنایا، حرام چیزوں سے بچا رہا، اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے آدمی کے لیے جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ آج ہمیں بھوک بھی لگے، پیاس بھی لگے، ہم کھانا نہیں کھائیں گے، پانی نہیں پئیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارا روزہ ہے۔ اور روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، ہر چیز کا روزہ ہے۔ آنکھ کا روزہ یہ ہے، آنکھ سے غیر محرم کو نہیں دیکھیں گے، غلط چیزوں کو نہیں دیکھیں گے۔ کان کا روزہ یہ ہے، غلط گانا نہیں سنیں گے۔ زبان کا روزہ یہ ہے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ پیر کا روزہ یہ ہے، اس پیر سے غلط چیز کی طرف نہیں چلیں گے۔ گویا کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نہیں بلکہ ہر چیز کا روزہ ہے۔ کان کا بھی روزہ ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے، پیر کا بھی روزہ ہے، ناک کا بھی روزہ ہے، پیٹ کا بھی روزہ ہے۔ جسم میں جتنے اعضاء ہیں ہر چیز کا روزہ ہے۔ لیکن اگر کوئی سرکشی کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، اور بدتمیزی کا اس مہینے میں مفہوم یہ ہے رمضان کا یہ رحمتوں اور برکتوں اور والا مہینہ پا کر کے وہ روزہ نہیں رکھتا۔ کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ہاتھ سے وہ کھانا پینا کھا رہے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں، نہ روزے کی فکر ہے، نہ تراویح کی فکر ہے، نہ قرآن کریم کی تلاوت کی فکر ہے۔ ہائے ہائے، افسوس اور کا مقام ہے۔ وہ اللہ جس نے دل دیا، وہ اللہ جس نے جان دی، وہ اللہ جس نے روح دیا، اسی اللہ کے ساتھ ہم دھوکہ کر رہے ہیں۔ یہ جسم ہمارا اپنا نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، لہذا اس جسم کو اللہ کے بتائے ہوئے کے مطابق کرنا ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا اب کھانا پینا چھوڑ دو، ہم رک گئے۔ اللہ نے کہا کھانا پینا کھاؤ، ہم کھانے لگے۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو، ہم نماز پڑھنے لگے۔ اللہ نے کہا سحری کرو، ہم سحری کرنے لگے۔ اللہ نے کہا یہ کام کرو، ہم کرنے لگے۔ تو گویا کہ ہمارا اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کرنا، یہ گویا کہ ہم اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ ہم سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ روزہ اظہار عبدیت ہے۔ ہم بندے ہیں، بندے کے معنی تواضع اختیار کرنے والا، کثرت نفسی اختیار کرنے والا، جھکنے والا، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنے والا۔ اللہ نے کہہ دیا روزہ رکھنا ہے، ہم جھک گئے، تابع ہو گئے، ہم نے اللہ کی فرمانبرداری اختیار کی اور ہر چیز کا ہم نے روزہ رکھا، یہاں تک کہ محرمات کا بھی ہمارا روزہ،
جسمانی روزہ بھی اور روحانی روزہ بھی. جسمانی روزہ کھانے پینے سے رکنا، روحانی روزہ جھوٹ سے، غیبت سے، نفرت سے، عداوت سے، دشمنی سے، بغض سے، ہر طرح کے گندے اور لایانی کاموں سے ہم بچ گئے، رک گئے. یاد رکھیے رمضان کا یہ مبارک مہینہ، علماء نے لکھا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. اللہ تعالیٰ نے 11 بیٹوں کی مغفرت فرمائی حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے. اسی طریقے سے یہ مہینہ ایسا ہے جیسے کہ یوسف علیہ السلام، اس مہینے کی وجہ سے اللہ ہمارے 11 مہینوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، 11 مہینوں کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں. اس سے بڑا اور کیا انعام ہوگا؟ اس لیے فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جو لوگ سرکشی کرتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے اور تراویح نہیں پڑھتے، تلاوت قرآن نہیں کرتے، طرح طرح کے بہانے ہیں. فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيا، اور دنیا کو ترجیح دیتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں آخرت ہے، اب ہے، تب ہے، کب ہے نہیں معلوم، دنیا تو ابھی دکھائی دے رہا ہے، دنیا کا سودا تو نقد ہے. وہ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں دین پر. وآثر الحیات الدنیا، قرآن کہتا ہے فإن الجحیم ہی المأویٰ، ایسے ہی لوگوں کے لیے جہنم ٹھکانہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا جو عمل تھا، اسی عمل پر اور اسی عمل کو اختیار کرنے میں ہماری بھی نجات ہے، آپ کی بھی نجات ہے، اور دنیا بھر کے جتنے مسلمان ہیں سب کی کامیابی، سب کی خوبی اسی کے اندر رکھی گئی ہے. اس لیے آج ہم خواہشات نفسانی کو مار کر کے، خواہشات نفسانی کے مارنے کا مطلب یہ ہے اگر ابھی خواہش ہونے لگے کہ ہم روزہ توڑ دیں، کھانا پینا کھا لیں اور گرمی بالکل سخت ہو، حلق کے اندر جو ہے پانی کا تقاضا ہو، لیکن ہم کھائیں گے پیئیں گے نہیں. ہم نے اپنے نفس پر، خواہش پر کنٹرول رکھا ہے. اور یاد رکھیے یہ دنیا ایسی ہے جہاں ہر شخص کی پوری حاجت، پوری خواہش پوری ہو ہی نہیں سکتی. حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ہیں 4 مقرب فرشتے ہیں، ان میں سے ایک حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں. ان کا کام ہے لوگوں کی روح کو قبض کرنا، لوگوں کی روح کو قبض کرنا. اللہ نے ان کے ذمہ یہ کام دے رکھا ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام سے اللہ پوچھتے ہیں اسرائیل تم لوگوں کی روحیں قبض کرتے ہو، موت دیتے ہو، کیا کسی کی روح قبض کرنے پر تم کو رحم آیا ہے؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ. کس سے پوچھ رہے ہیں؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے. کیا پوچھ رہے ہیں کہ اسرائیل تمہارا کام لوگوں کی روح قبض کرنا ہے، کیا روح قبض کرتے ہوئے کبھی تم کو رحم آیا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، 2 شخصوں پر رحم آیا. ایک وہ شخص جو کشتی میں سوار تھا اور وہ کشتی سمندر میں تھی اور کشتی کے اندر ڈھیر سارے لوگ تھے. کشتی بیچ سمندر میں چلنے لگی. اس کشتی میں ایک خاتون بیٹھی تھی جو خاتون حاملہ تھی، اور وہ خاتون بچہ جننے والی تھی اور ادھر کشتی ڈوبنے والا تھا. لیکن اس خاتون کو ایک تختہ نظر آیا، وہ خاتون اس تختے پر چلی گئی اور بچے کی ولادت ہو گئی. تختے پر بچے کی ولادت ہو گئی. اللہ نے فرمایا اب اس خاتون کو موت دے دو. اس وقت مجھے رحم آیا کہ اے اللہ، یہ شخص جو ہے، یہ عورت جو ہے جس نے ابھی بچہ جنا ہے، اس کے بغیر بچہ کیسے زندہ رہے گا؟ یہ تو اس کی ماں ہے، اگر یہ دنیا سے چلی گئی تو پھر اس بچے کا کیا ہوگا؟ مجھے رحم آیا. اس وقت جو ہے اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اس خاتون کی، اس عورت کو کی جو ہے روح قبض کر لو. ایک تو اس وقت رحم آیا، اور دوسرا اس وقت رحم آیا. اللہ نے فرمایا ایک بندہ دنیا کے اندر ہے جس کی خواہش تھی کہ دنیا میں جنت نما گھر بناؤں. چنانچہ وہ پیسہ اس نے خوب خرچہ کیا، 1 سال 2 سال تک گھر کے اندر جو زیب و زینت کے سامان ہیں، آرائش کے، زیبائش کے، اور جتنی چیزیں کامیابی کی، خوبی کی، اچھائی کی جتنی چیزیں ہو سکتی ہے، وہ ساری چیزیں اس نے گھر کے اندر انتظام کر دیا. گویا کہ دنیا کے اندر جنت نما گھر بنایا ہر طرح کی سہولت کے اعتبار سے.
اب وہ شخص جو ہے اس گھر میں قدم رکھنے والا تھا کہ دیکھوں تو صحیح کیسا گھر بنا ہے، قدم رکھنے ہی والا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے اسرائیل علیہ السلام اس شخص کی روح قبض کر دو۔ اس وقت مجھے رحم آیا کہ کم سے کم اتنا پیسہ خرچہ کیا ہے، ایک مرتبہ دیکھ تو لیتا، لیکن اللہ نے فرمایا اس کی روح قبض کرو۔ تو یہاں سے یہ سبق ملا، دنیا کے اندر کسی کی خواہش پوری ہو ہی نہیں سکتی، چاہے جو آدمی کتنا ہی اچھا کام کر لے۔ اس لیے یہ گویا کہ ہم لوگ صبر کر کے اللہ کو مناتے ہیں، اور اللہ کو منانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس مہینے کا احترام کرتے ہیں، اس مہینے کی تعظیم ہمارے دل میں ہے، اس مہینے کی رحمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس مہینے کی برکت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اسی برکت کا نتیجہ ہے کہ تراویح بھی پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں، اور نماز بھی پڑھتے ہیں، اور ہماری عبادت کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ ایک یہودی نے اپنے بچے کو رمضان کے مہینے میں ایک یہودی نے اپنے بچے کو دیکھا کہ وہ کھا پی رہا ہے، تو یہودی شخص نے اپنے بچے کو مارا کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور تم کھانا پینا کھا رہے ہو، تمہارے دل میں رمضان کا احترام نہیں ہے۔ ایک ہفتے کے بعد اس بچے کا، یعنی بچہ بڑا ہو گیا تھا، اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس بستی کے ایک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ کہا کہ میری مغفرت ہو گئی۔ کیوں؟ رمضان کے احترام کی وجہ سے میرے دل میں کلمہ پڑھنے کی خواہش پیدا ہوئی، کلمہ پڑھا اور میں دنیا سے چلا گیا، اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ مہینہ جو شہر التوبہ ہے، یہ مہینہ جو شہر المغفرہ ہے، یہ مہینہ جو شہر المواسات ہے، یہ مہینہ جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کو انجام دیا کرتے تھے کامیابی کے ساتھ، خوبی کے ساتھ، آپ بھی، آپ کے صحابہ بھی، وہ مہینہ ہمیں ملا ہے۔ اس کے اندر کوتاہی کرنا، اس کے اندر جو ہے غلط کام کرنا، اس کے اندر روزہ نہ رکھنا، اس کے اندر جھوٹ بولنا اور اس کے اندر تلاوت نہ کرنا، یہ گویا کہ اللہ کے ساتھ غداری ہے، یہ گویا کہ اللہ کو دھوکہ دینا ہے۔ اور جو اللہ کو دھوکہ دے گا تو یاد رکھیے اللہ کو دھوکہ دینے کا کوئی مطلب نہیں ہے، دھوکہ تم اپنی ذات کو دے رہے ہو۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو مہینہ ہمیں ملا ہے، جو شہر التوبہ، شہر المغفرہ، شہر الغفران ہے، زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے، اپنی مغفرت کرا کر کے اللہ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا، معافی مانگنا چاہیے، تاکہ اللہ اس رمضان کے مہینے میں ہماری مغفرت کر دے۔ اور یاد رکھیے ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کے شیخ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رمضان کے اندر 3 عشرے ہوتے ہیں، اور ان 3 عشروں کو میں نے اس آیت میں پایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پہلا عشرہ اس کے اندر ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، جس کو علماء نے فرمایا کہ جب پہلا عشرہ ملے تو پہلے عشرے میں خوب دعا کیجئے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر، اے میرے رب میری مغفرت فرمائیے، آپ مغفرت کرنے والے ہیں، آپ تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بہترین رحم کرنے والے ہیں۔ پہلے عشرے میں یہ بار بار اس دعا کی تلقین کرنا اور پڑھنا، یہ ہم لوگوں کے لیے ضروری ہو جاتا ہے، تاکہ اللہ تعالی ہماری مغفرت فرما دے۔ اور یہ رمضان کا پہلا عشرہ تو اب ختم ہونے والا ہے، آج 9 رمضان ہے، کل 10 دن ہے، تلک عشرۃ کاملہ ہو کر کے اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کثرت سے زیادہ یہ سوچ کر کے، اے اللہ زندگی بھر ہم تیرا گناہ کرتے رہے، اے اللہ آج تک ہماری جھولی نیکیوں سے خالی ہے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، رحمت کا نزول فرما۔ یہ جو رحمت والا عشرہ چل رہا ہے، اے اللہ ہمارے دل پر اگر رحمت کی بارش ہو جائے گی تو میری مغفرت ہو جائے گی۔ اے اللہ تیرا گنہگار بندہ تیرے سامنے حاضر ہے، آنکھوں سے آنسو بہائیے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ رحمت کی بارش برسائیں گے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ہر رات ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، یا باغ، اے خیر کے طالب، اے اچھا کام کرنے والے نیکی کی طرف متوجہ ہو، اور اے برائی کرنے والے رک جا۔
اور ایک آواز دینے والا یہ آواز دیتا ہے کوئی مغفرت کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی رحمت کا طالب کہ میں اس کی رحمت، اس کو مرحمت فرماؤں، اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی مصیبت کا مارا کہ وہ مجھ سے قریب ہو جائے، میں اس کی مصیبتوں کو دور کر دوں۔ رمضان کے 9 مہینے گزر گئے، اب ذرا بتائیں کیا اللہ تعالیٰ سے اس طرح گل گڑا کر، لو لگا کر کے اور یہ سوچ کر کے کہ یہ رحمت کا پہلا عشرہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اور رخصت ہی نہیں، شاید کہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ رمضان کا پہلا عشرہ اور آخری عشرہ ہو، نہیں معلوم آئندہ سال مجھے رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا، کیا خبر ہے، کس کو ٹھکانا ہے، اللہ کے علاوہ کون جانتا ہے اور کون جان سکتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے جو نعمت کا موقع ملے، نیکی کا موقع ملے، اس کو آپ نعمت اور نیکی کو مہمان سمجھ کر کے اس کو فوراً انجام دیجیے۔ آپ کے دل میں کوئی نیک کام آتا ہے، خیال آیا، نیکی کا جذبہ پیدا ہوا، فوراً اس کو کر گزریے۔ مثال کے طور پر دل میں خیال آیا کہ 2 رکعت نفل پڑھ لیتے ہیں یا قرآن کریم کی تلاوت کر لیتے ہیں، فوراً اس کام کو انجام دے دیں، اس لیے کہ نیکی مہمان بن کر آتا ہے، اور مہمان گھر زیادہ دیر ٹھہرتا نہیں ہے، وہ رخصت ہو جاتا ہے۔ لا تحقرن من المعروف شیئا، اور کسی بھی نیکی کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس لیے اگر یہ مہینہ ہمیں ملا ہے تو یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کے فضل سے ملا ہے، اپنا کوئی کرم نہیں ہے، میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے۔ یہ قدم اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں، اللہ کی توفیق شامل حال ہوئی، رمضان کا مہینہ ہم پا رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، اور جو بھی اللہ نیک کام کی توفیق دیتا ہے محض اللہ کے فضل سے، اپنا کوئی کمال نہیں ہے، محض اللہ کے فضل سے۔ وما توفیقی الا باللہ، مجھے توفیق نہیں ملتی مگر اللہ کی جانب سے، اللہ نے توفیق دی تو یہ کام اور یہ روزہ اور یہ تراویح ہم کر پا رہے ہیں۔ اس لیے ایک آدمی جھک کر کے اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر کے اور اپنے آپ کو عبدیت ظاہر کر کے، اے اللہ تیرا گنہگار بندہ تیرے دربار میں حاضر ہے، اے اللہ یہ فقیر، یہ مسکین کا دامن اور جھولی خالی ہے، اے اللہ کم سے کم یہ پہلا عشرہ جو رحمت کا عشرہ ہے وہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، اے اللہ اس میں تو رحمت کا نزول فرما دیجئے، اے اللہ تو ہی مولا ہے، تو ہی کر سکتا ہے، تو ہی معین و مددگار ہے، انت المولا و انت النصیر، نعم المولا و نعم النصیر۔ اے اللہ اس گنہگار بندے کی مغفرت کر دیجئے، اے اللہ یہ رحمت بھرا عشرہ رخصت ہونے جا رہا ہے، 1 دن باقی ہے، اے اللہ میری مغفرت فرما، میری رحمت مجھ پر جو ہے رحمت کا نزول فرما۔ اور ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوسرا عشرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس سے پہلا عشرہ مراد، اور دوسرا عشرہ مراد وفی الآخرۃ حسنہ۔ دوسرے عشرے کے اندر فقہاء نے فرمایا کہ اس کے اندر آدمی جو ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کثرت سے استغفار کرے، وہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ 20 کا جو عشرہ ہے، 10 سے لے کر کے 20 تک کا جو عشرہ ہے، جو 10 دن ہیں، یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ اور ابھی میں نے حدیث آپ کے سامنے ذکر کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر کی تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں اور آپ نے آمین کہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا نماز کے بعد تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں اصل میں تیسری سیڑھی پر قدم رکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پا کر کے بھی اپنی مغفرت نہ کرائے۔ اب کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جو رمضان کا مہینہ پا کر سوشل میڈیا میں مست ہیں، فیس بک پر مست ہیں، یوٹیوب پر مست ہیں اور گندی گندی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضری ہوگی، اس وقت اگر اللہ کہیں گے بتاؤ تمہارا اس تمام لوگوں کے سامنے رمضان کے اندر جو تم نے غلط کام کیا تھا اور رمضان کے علاوہ جو تم نے غلط کام کیا تھا اس کی مووی بنا کر، اس کی ویڈیو بنا کر ڈسپلے پر دکھا دیا جائے، اگر ڈسپلے پر دکھا دے اللہ تعالیٰ تو وہاں تو میری ماں بھی ہوگی، ماں کہے گی میری چھاتی سے دودھ پینے والا تو نے یہ گندی حرکت کی تھی، اللہ کے نبی فرمائیں گے میرا امتی ہو کر کے یہ گندا کام تو نے کیا تھا۔
بتاؤ میرے دوستو اس وقت کیا حال ہوگا اور اس وقت اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے ہمیشہ استغفار کرتے رہنا، مغفرت طلب کرتے رہنا، بندہ بن کر کے رہنا اور یہ دعا کرتے رہنا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور یہ مہینہ جو رحمت کا مہینہ جائے گا، دوسرا عشرہ جو آئے گا، اس کے اندر کثرت سے یہ دعا کرنا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ انسان جب مغفرت کرتے کرتے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو جیسا کہ حدیث میں نے بیان کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تقرب الی شبرا، ایک بالش سے آتا ہے تقربتہ الیہ ذراعا، میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں، ومن تقرب الیہ ذراعا، جو ایک ہاتھ آتا ہے، ومن تقربتہ الیہ باعا، میں دو ہاتھ آتا ہوں، من آتانی یمشی، جو میری طرف چل کر آتا ہے، اتیتہ ہرولۃ، میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ مراد ہے اللہ کی رحمت، اللہ کی عنایت، اللہ کے الطاف، اللہ کی مہربانیاں ہماری طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ اور جس بندے پر اللہ کی رحمت، اللہ کی مہربانی، اللہ کی عافیت، اللہ کا کرم شامل حال ہو جائے، پھر اس کی مشکلات نہیں رہتی، اللہ مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس لیے دوسرے عشرے میں خاص طور پر اس دعا کو پڑھنا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور تیسرا عشرہ جو ہے، ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تیسرے عشرے کے اندر قرآن کریم کی آیت وقنا عذاب النار، اے اللہ عذاب جہنم سے ہماری حفاظت فرما۔ اس میں خاص طور پر انسان کو دعا کرنا چاہیے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو، اے اللہ معاف فرما دیجیے، آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، اے اللہ ہماری مغفرت کر دیجیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ اتنی مغفرت کر دیجیے کہ جہنم سے نکال دیجیے اور ہمارے لیے اعلان کر دیجیے جنت میں جانے کا۔ تو میرے دوستو یہ جو مبارک مہینہ چل رہا ہے، پہلے عشرے میں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، دوسرے عشرے میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور تیسرے عشرے میں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی پڑھیں گے تو اللہ کی داد سے، اللہ کی رحمت سے بہت قوی امید ہے اللہ تعالی ہماری مغفرت فرما دیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب انسان نیک عمل کرتا ہے اور نوافل کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہوں، وہ اتنا میں اس کو دوست رکھتا ہوں کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، یعنی ہمارے تمام کام اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ انجام دے دیتے ہیں، اللہ کا قرب مل جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ کا قرب جس کو مل جائے گا اس کی جنت پکی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ رمضان کو رمضان کی طرح گزارنا ہے۔ رمضان کا روزہ ہے، روزہ رکھ کر کے جو روزے کے مسائل ہیں اس کو بھی ہمیں اپنے علماء سے معلوم کرنا ہے۔ بڑا تعجب ہوتا ہے جب بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر سے رجوع ہوتے ہیں، اور جب گھر بنانا ہوتا ہے تو انجینئر سے رجوع ہوتے ہیں، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو وہاں کسی عالم کے پاس اور کسی مفتی کے پاس اور کسی حافظ صاحب کے پاس جانے کی ہم ضرورت محسوس نہیں کرتے، اپنی عقل دوڑاتے ہیں۔ عقل کا گھوڑا کہاں تک دوڑتا ہے بھائی؟ جب آپ بیمار ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ ڈاکٹر بتاتا ہے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، وہاں رجوع ہوتے ہیں اور دیگر کاموں میں رجوع ہوتے ہیں، تو دین کے کاموں میں علماء کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ پوچھئے روزہ کن چیزوں سے ہوتا ہے، کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ آج بیشتر اللہ نے ایمان والا بنایا، مسلمان بنایا، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے جب اللہ نے ایمان والا اور ایمان سے بڑھ کر کوئی دنیا کے اندر خوبی ہو ہی نہیں سکتی ہے، اتنا عظیم الشان نعمت عطا فرمائی ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اتنا سیکھنا، علم تو ضروری ہے کہ حلال کو حلال، حرام کو حرام جان سکے۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں، امت کے ایک ایک فرد کی ذمہ داری ہے۔ آپ حلال کو حلال جانیں، حرام کو حرام جانیں۔ روزہ رکھ رہے ہیں، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، اور کن روزے میں کیا واجبات ہیں، کیا شرائط ہیں، کن پر روزہ رکھنا ضروری ہے، یہ کون بتائے گا؟ یہ علماء بتائیں گے۔ اور
کثرت سے جو اس مہینے کے اندر خاص طور پر پوچھا جاتا ہے، خون ٹیسٹ کروانے سے، خون نکالنے سے، گلوکوز چڑھانے سے، سرما لگانے سے، سر میں تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں، اگر ہمیں نہیں معلوم ہوگا تو ہم کر لیں گے۔ ان چیزوں سے جس کا ابھی میں نے تذکرہ کیا، آنکھ میں سرما لگانے سے یا تیل لگانے سے یا ناخن کاٹنے سے، بعض لوگ یہاں تک پوچھ لیتے ہیں کہ ناخن کاٹنے سے بھی روزہ ٹوٹتا ہے، حالانکہ وہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ناخن سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، آنکھ میں سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اسی طریقے سے سر میں تیل لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، گلوکوز چڑھانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، خون ٹیسٹ کروانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ چیزیں معلوم ہونا چاہیے۔ اور کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ باہر سے اندر اگر کوئی چیز جاتی ہے، باہر سے اندر، ایک ہے اندر سے اندر چیز چلی گئی، منہ میں تھوک آیا، اندر چلا گیا، روزے پر اثر نہیں پڑتا، روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اندر کی چیز اندر رہ جائے۔ ہاں اگر باہر سے کوئی چیز اندر جاتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، اندر کی چیز باہر آئے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جیسے خون نکال رہے ہیں، انجیکشن دلوا رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو، روزہ ایک تو ہے، روزے میں کمی کراہت کس سے آتی ہے؟ اللہ کے یہاں جو روزہ مطلوب ہے وہ خالص ایسا روزہ ہونا چاہیے جو ہر طرح کے عیب سے پاک ہو۔ جب ہم اپنے بچی کی شادی کرتے ہیں یا بچے کی شادی کرتے ہیں، بڑھیا سے بڑھیا، اچھا سے اچھا، ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح کا کوئی وہ نہ رہے، بالکل اچھی سے اچھی شادی ہے۔ اللہ کے یہاں عبادت جو مطلوب ہے وہ عبادت مطلوب ہے جس کے اندر داغ دھبا نہ ہو۔ ایسا نہ ہو جلدی جلدی آ رہے ہیں رمضان کے مہینے میں بھی اور نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے تیسے پڑھ کر کے ہم نماز پڑھ کر کے چلے جا رہے ہیں۔ اس نماز کا کیا حال ہوگا جس کے اندر صحیح سے سورہ فاتحہ نہ پڑھی گئی ہو؟ جس کے اس روزے کا کیا حال ہوگا جس میں صحیح طریقے سے روزہ نہ رکھا گیا ہو؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، یہ رمضان کا جو مبارک مہینہ چل رہا ہے، اس کے اندر ہر طرح کے عیوب سے ہمارا روزہ پاک ہونا چاہیے۔ اور جو بھی اللہ تعالیٰ اس مہینے میں نیک کام لیتے ہیں، ہم سے جو بھی نیک کام لیتے ہیں، اس کے اندر جتلانا، بتلانا، دکھلانا، کروانا، سنوانا، شہرت کروانا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے عمل کو باطل اور برباد مت کرو احسان جتلا کر کے۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اور تکلیف دے کر کے، جس پر ہم نے احسان کیا بار بار ہم اس کو بتلائیں، ہم نے تیرے ساتھ یہ کیا، یہ کیا، وہ کیا۔ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 شخص ہیں، ایک کو جسم میں بیماری ابرص کی ہے، ابرص کہتے ہیں کوڑ کی بیماری، اور ایک وہ شخص ہے جس کے سر کے اندر بال ہی آتا نہیں ہے، وہ بھی ایک عیب ہے، اور تیسرا نابینا شخص ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں ان تینوں آدمی کے پاس، پہلے ابرص کے پاس جاتے ہیں، اس سے کہتے ہیں ابرص تم بیمار ہو، تمہارے جسم سے گوشت کٹ کٹ کر گر رہا ہے، تمہاری کوئی خواہش ہے؟ کہتا ہے کہ ہاں خواہش یہ ہے کہ میرا جسم اچھا ہو جائے، اس برص کی بیماری کی وجہ سے مجھ سے لوگ نفرت کرتے ہیں، کوئی قریب نہیں آتا، میری چاہت اور خواہش یہ ہے کہ یہ بیماری میری ختم ہو جائے۔ چنانچہ فرشتہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ فرشتہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور ساری وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ پھر فرشتہ پوچھتے ہیں اب تمہاری کوئی خواہش ہے؟ کہتا ہے کہ ہاں خواہش یہ ہے کہ میرے پاس بہت سارا اونٹ ہونا چاہیے، عرب زمانے میں اونٹ کی بڑی قدر ہوا کرتی تھی، تو اونٹ بہت ڈھیر سارا ہونا چاہیے۔ پہلے کا معاملہ ختم ہو گیا، جس کے سر میں بال نہیں آتا تھا، جو گنجا تھا، فرشتوں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری کوئی خواہش ہے؟ کہا ہاں خواہش یہ ہے کہ میرے سر میں بال نہیں آتا، اس گنجے پن کی وجہ سے میرے قریب کوئی نہیں آتا، مجھ سے لوگ نفرت کرتے ہیں، آپ میرے اس کے اندر سر کے اندر بال دلا دیجئے۔ چنانچہ ہاتھ پھیرتے ہیں، سر میں بال آ جاتا ہے، اس سے پوچھتے ہیں اور کوئی خواہش ہے؟ کہتا ہے کہ خواہش یہ ہے کہ ڈھیر ساری گائے ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے فرشتے دعا کرتے ہیں، ان کو ڈھیر ساری گائیں مل جاتی ہیں۔ اور تیسرا نابینا شخص ہوتا ہے، جو نابینا ہے، جو اندھا ہے، جو دیکھ نہیں سکتا، اس سے پوچھتے ہیں تمہاری کوئی خواہش ہے؟ ہاں خواہش یہ ہے کہ میں نابینا ہوں، میں دیکھ نہیں سکتا، یہ میری بیماری، یہ عیب جو ہے ختم ہو جائے، آپ دعا کر دیجئے
فرشتہ ہاتھ پھیرتے ہیں، وہ بیماری عیب جو ہے نابینا ہونے کی وہ ختم ہو جاتا، اور فرماتے ہیں تمہاری کوئی خواہش ہے؟ فرماتے ہیں ہاں مجھے بکریاں چاہیے، معاملہ ختم ہو گیا۔ کچھ دن کے بعد وہی فرشتے انسان کے بھیس میں آ کر، اللہ بھیجتے ہیں، وہ فرشتہ انسان کے بھیس میں آ کر سب سے پہلے شخص کے پاس جاتے ہیں جس کو کوڑ کی بیماری تھی اور جس کے پاس ڈھیر ساری اونٹنیاں تھی، اونٹ تھے۔ اس سے کہا کہ دیکھو یہ ساری چیز، میں فرشتہ جو انسان کی شکل میں آیا تھا، کہا کہ میں ایک مسافر ہوں، مجھے منزل تک جانا ہے، میرے پاس اسباب کچھ نہیں ہے، آپ کے پاس ڈھیر ساری اونٹنیاں ہیں اور اونٹ ہیں، آپ اونٹ دے دیں۔ تو وہ اترانے لگا، کہنے لگا یہ ساری چیزیں جو اونٹ دیکھ رہے ہیں میرے اپنے قابلیت کی وجہ سے، صلاحیت کی وجہ سے میں نہیں دے سکتا۔ اب ظاہر سی بات ہے جس اللہ نے ایک عرصے تک وہ برس کی بیماری میں مبتلا رہا اور اللہ کی وجہ سے اس کو اونٹ اور اونٹنیاں ملے، اب معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی مسکین آیا تھا تو دے دینا چاہیے، اس نے انکار کر دیا۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو پہلی حالت کی طرف لوٹ جا۔ چنانچہ وہ پہلی حالت کی طرف لوٹ گیا اور برس کی بیماری دوبارہ شروع ہو گئی۔ دوسرے کے پاس گیا، گنجے کے پاس، اس سے کہا کہ بھائی تیرے پاس گائے ہے، کچھ مجھے میری ضرورت ہے، دے دے، تو اس نے بھی انکار کیا۔ اس نے کہا اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو پہلی حالت کی طرف لوٹ جا۔ چنانچہ اس کے کہنے کی وجہ سے دوبارہ وہ گنجا ہو گیا۔ تیسرے کے پاس گیا تو اس نے عاجزی کی، تیسرا یعنی نابینے کے پاس، اس نے عاجزی کی اور منت سمانت کی اور کہا کہ میرے پاس جو کچھ ہے، میں تو پہلے نابینا تھا، میری کوئی حیثیت نہیں تھی، نابینا تھا، ایک آدمی کی برکت کی وجہ سے میرے اندر بینائی لوٹ آئی، اور یہ جو بکریاں ہیں، ڈھیر ساری بکریاں ہیں، میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اے ضرورت مند، اگر تجھے ضرورت ہے جو بکری چاہیے تو لے جا، میں تجھے روکوں گا ٹوکوں گا نہیں۔ اس نے انسانیت دکھائی۔ یہی اللہ کہتا ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں اگر کوئی نیک عمل ہم سے ہوتا ہے، اچھا کام ہم سے ہو رہا ہے، تلاوت قرآن ہم کر پا رہے ہیں، روزے کی تراویح اور روزہ رکھ پا رہے ہیں، تو محض اللہ کا فضل سمجھنا چاہیے، اپنا کوئی کمال نہیں سمجھنا چاہیے، تب جا کر کے اللہ اس عبادت کو قبول فرماتے ہیں۔ میری طلب بھی تیرے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت والجلال ہم تمام کو اس رمضان کے مہینے کو صحیح طریقے سے گزارنے کی اور رمضان کے جو روزے ہیں اس کو بھی صحیح طریقے سے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اوپر جگہ خالی ہے، اوپر چلے جائیں، دروازے پر کھڑے نہ رہیں، بھیڑ نہ لگائیں، تیسرے فلور پر بھی جگہ ہے، وہاں چلے جائیں۔